لیکن یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ اتنا شدید تھا، صحابہ ڈرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ رہے اس سے، اور صحابہ کو بھی متنبہ کیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسکراتے ہوئے، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہے. ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ظہر کی نماز کے بعد سب کو جمع کیا. حالانکہ آپ جمعے والے دن خطبہ دیتے تھے، باقی کوئی بہت ضروری بات ہوتی تو صحابہ کو جمع کرتے. آج جب جمع کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حیران ہوئے کہ ضرور کوئی خاص بات پیش آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے تمیم داری نصرانی تھا، وہ مسلمان ہوا ہے؟ جی بالکل مسلمان ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. صحابہ بڑے غور کے ساتھ حضور کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمیم داری تاجر ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اپنا تجارتی، لکھا ہوا ہے کہ یہ عطر کی تجارت بھی کیا کرتے تھے حضرت تمیم داری. یہ اپنا تجارتی جہاز، اس میں یہ کافی سارے تاجر لوگ سوار تھے. عصر معمول ٹیکنالوجی کا زمانہ تو تھا نہیں، جو ہی سمندر کا ماحول یا ہوا ناموافق تو جہاز گیا. وہ ماحول سمندر کا ناموافق ہوا تو جہاز رستہ بھٹک گیا، اور 1 مہینہ تک کہتے ہیں کہ ہم صرف سمندر تھا، نیچے پانی تھا اور اوپر آسمان تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. 1 مہینے کے بعد ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا. ہم نے چھوٹی کشتیاں لی، چھلانگیں لگائی اور اس جزیرے کے اندر پہنچے. جب ہم اس جزیرے میں پہنچے تو ہم حیران ہوئے. وہاں پہ ایک ایسا جانور ہم نے دیکھا کہ اس جیسا جانور ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. اتنے لمبے بال تھے اس کے کہ ان بالوں کے اندر وہ مکمل ڈوبا ہوا تھا. اس کا سر، اس کی شرمگاہ، اس کے پاؤں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور اس سے بھی عجیب بات، اس نے ہم سے باتیں شروع کر دی. اس جانور نے کہا کون ہو تم، کدھر آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم تاجر لوگ ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہو. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال کی جاسوس ہوں. دجال اس جزیرے کے اندر ہے اور میں اس کی جاسوس ہوں، اور میں دائیں بائیں کے ماحول پہ نظر رکھنے کے لیے بہت سارے یہاں پھر رہے ہیں. وہ کون ہے دجال؟ آؤ تمہیں ملواتی ہوں. آگے آگے وہ اور پیچھے ہم سارے. آگے گئے تو ایک عبادت خانہ ٹائپ ایک جگہ تھی. اس کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی. اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں پاؤں اور اس کا گلا یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ہم جب پہنچے تو اس نے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شام کا علاقہ ہے وہاں کے جو باغات ہیں ان میں پھل آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل آ رہے ہیں. نے کہا عنقریب ختم ہو جائیں گے. پھر اس نے کسی نہر کے بارے میں پوچھا، اس میں پانی ہے؟ کہا جی بالکل ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ ایک نبی ہے، آخری نبی، وہ دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ اس کا نام ہے. یہ سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ اب میری رہائی اور آزادی کا وقت آ گیا. ہم نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے ایک خاص وقت کے لیے قید کیا ہوا ہے. میں نکلوں گا تو قرب قیامت ہوگی اور دنیا کے اندر میں فتنے پھیلاؤں گا. یہ باتیں ہم نے سنی اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. انہوں نے ساری بات حضور کو بتائی. جو بات تمیم داری اور دجال کے درمیان میں ہوئی تھی حضور نے یہ اس سے پہلے ہی صحابہ کو بتائی ہوئی تھی. جو خوشی تھی حضور کو وہ اپنی بات کی بالکل واضح تصدیق کی خوشی تھی. اور آپ نے صحابہ کو یہ کہا کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہی مجھے تمیم داری نے بتایا اور یہ مجھے اللہ نے بتایا تھا. اس لیے تمہارے ایمان اور تمہارے یقین میں مزید پختگی اور مضبوطی آنی چاہیے. تو میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ فتنہ اس دنیا کے اندر موجود ہے. دجال جو بڑا دجال ہے، جس کا نام ہی دجال اور جس کی طرف احادیث کے اندر واضح طور پہ اشارات ہے، وہ تو وہی ہے جس کی بات ہم نے کی. لیکن آج کی اس دنیا میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں یہ دجال کے مقدمے اور ابتدائیات ہیں. اور ان میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے جب اس کا نیگیٹو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہمارا موبائل ہے اور اس کا یہ سوشل میڈیا ہے.
اس سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے سب سے آسان کام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. یہ میری بات ضائع نہیں کرنا، سمجھنا ہے اور آگے دنیا کو سمجھانا ہے. سوشل میڈیا کو اپنے قابو میں کرنے کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے آپ مذہب کو بیان کریں، اور مذہب میں دین اسلام کو بیان کریں. دین اسلام میں آپ شکل بنائیں مسلمانوں والی اور باتیں کریں کافروں والی. آپ کہیں جی ہوں تو میں مسلمان لیکن مجھے نماز کی سمجھ نہیں آتی، یہ وقت کا ضیاع ہے. یقین جانیے دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوگی. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے. 5 وقت جانے والے کتنے ہوتے ہیں پورے محلے سے؟ میں اپنی مسجد کی مثال دوں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جمعے میں 2 سے 2.5 ہزار لوگ ہوتے ہیں اور نماز میں 200 ہوتے ہیں. 200 مغرب میں زور لگا کے ہو جاتے ہوئے 200 250. یہ 1800 کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے یا کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر سے، انہی اطراف سے آتے ہیں. اور جمعے کو چھٹی بھی نہیں ہوتی، دفتروں والے دفتر بھی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نماز میں آ سکتے ہیں. 5 نمازیں 5 اذانیں آئیں گے 200 2000 میں سے. لیکن ایک دن آپ بیٹے بھی اذان دے کے دیکھیں، 10-1 بجے اذان دے دیں، یہ 2000 نہیں 4000 آئیں گے. کیوں اذان ہوئی جی؟ صحیح پہ نہیں آئے، غلط ہوئی تو اس پہ سارے متوجہ ہوئے. یہ اذان کیوں ہوئی؟ ایک دن رات 1 بجے اٹھ کے شروع کر دے اذان، لوگ سوئے ہوئے اٹھ کے آ جائیں گے، قیامت تو نہیں آئی، اذان کیوں ہوئی؟ صحیح پہ کوئی نہیں آتا، غلط پہ آتا ہے. اور اگر وہ مذہب کے رنگ میں ہو ذرا تیزی سے آتے ہیں. اس وقت کا جو میں فتنہ سمجھا ہوں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا، اپنے آپ کو کہیں مسلمان، باتیں مسلمانوں والی نہ کریں، اسلام کے اوپر اعتراض کریں، غیر مسلم بھی آپ کو سنے گا اور مسلمان بھی سنے گا. پھر اس کے بعد اس سے بھی تھوڑا سا نیچے آ جائیں، اپنی شکل اور حلیہ بنائیں مولوی والا، پگڑی بھی پہنیں، داڑھی بھی رکھیں، پونچھیں بھی صاف کریں، کرتا شلوار بھی پہنیں، اہل سنت والا حلیہ بنائیں اور اعتراض اہل سنت پہ کریں. متوجہ کرنے والے اور آپ کو مل جائیں گے. اور اس کے ساتھ سے ایک اور کام کریں، اپنے نام کے ساتھ سے مولوی مفتی ہٹا دیں، ڈاکٹر وکیل انجینئر ایڈوکیٹ کچھ لکھیں. توجہ کرنے والے اور آ جائیں گے. کیوں؟ 1857 سے یہ کوشش کی گئی کہ لوگ علماء سے اور مسجد سے کٹ جائیں، اس سے نہ جڑیں. اگر جڑ گئے یہ فتنوں سے بچ جائیں گے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک پادری مسلمان ہوا، پادریوں میں بھی ایک ہوتے ہیں مشنری، ایک ہوتے ہیں عام پادری، ایک مشنری ہوتے ہیں. مشنری جیسے ہماری تبلیغی جماعت ہے، ان کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا عیسائیت. وہ پادری جب مسلمان ہوا تو اس نے 17 سال صرف پاکستان میں تبلیغ کی. اتنا مؤثر تھا، اتنا اپروچ والا تھا کہ ان 17 سالوں میں زیادہ اس کا ہدف آرمی کی چھاونی تھی، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتا تھا. جب وہ مسلمان ہوا، اللہ نے ہدایت دے دی، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا عرصہ تبلیغ کی ہے، لوگوں کو عیسائی کرتے رہے، آسان ہدف کون ہے اور مشکل ہدف کون ہے؟ اس نے کہا سب سے آسان ہدف وہ ہیں جو علماء بیزار ہیں. تو کہتے ہیں مولویوں نے دین کا یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، مولویوں کی ایسی کی تیسی. خدا کے بندو، کون سا مولوی آپ کے گھر گیا اس نے کہا مجھے فالو کرو؟ مولویوں کی کثرت ہے، علماء بہت زیادہ ہیں. کیا ڈاکٹر کم ہے؟ ڈاکٹر کم ہے؟ ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح ہمیں مسئلے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں صحت کی ضرورت بھی ہے. صحت کی ضرورت کے لیے ہم جاتے ہیں اسپتال، مسئلے کی ضرورت کے لیے ہم جاتے ہیں علماء کے پاس. صحت کا ہمیں پتہ ہے چانس نہیں ہے، اگر دوائی غلط ہو گئی، ری ایکشن ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون یقینی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بخار پہ بھی گھر میں نہیں خود دوائی نہیں کھانا، ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں. پھر ڈاکٹروں کو ہم جانچتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، خود بھی پرکھتے ہیں، پھر مشورہ کرتے ہیں بھائی یہ تکلیف تھی، تم کہاں کس کے پاس گئے؟ پوری تحقیق کے بعد ایک کی دوائی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھی کی، پھر جا کے جہاں پہ دل صحیح مطمئن ہوتا ہے تجربے سے، لوگوں کی باتوں سے، جی میں نے فلاں سے دوائی لی، ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، ٹیسٹ بے جا نہیں لکھتا، دوائی غلط نہیں دیتا، مہنگی دوائی نہیں لیتا، فیس اس کی زیادہ نہیں ہے، ہم وہاں جا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس سے دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے یہاں تو ایک بڑی کھوج لگائی، بڑی تحقیق کی، پھر جا کے ہم ایک ڈاکٹر پہ مطمئن ہوئے. تو کسی مذہبی آدمی پہ فرسٹ کلک پہ آپ کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ صرف اس لیے
کہ وہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے؟ بھائی آپ کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، صحیح غلط کو پرکھنے کا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ادھر بھی تحقیق کرے نا. صرف اس لیے کہ یہ بندہ مذہبی گیٹ اپ کے اندر مذہب کو کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یہ اچھا ہے؟ اگر آپ اس نظریے کے حامی ہیں تو یہی نظریہ 1857 سے چلا، جب علماء کو مختلف نام دیے گئے تاکہ عوام اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. میں بات کر رہا تھا پادری کی. جب اس پادری سے پوچھا گیا آسان ہدف، اس نے کہا مذہب بیزار، علماء بیزار. اور سب سے مشکل ہدف، اس نے کہا دو لوگ، ایک جس کا صرف مسجد آنا جانا ہے، اس نے ہماری بات نہیں سنی کبھی بھی، اور دوسرا جو مجاہد نہیں ہے، دل میں صرف جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، کاش مجھے موقع مل جائے میں کافروں کی ایسی تیسی کر دوں. وہ بندہ ہمیں دیکھ کے نفرت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد رکھا ہوا. جانا تو دور کی بات ہے، جانے کے لیے ہمیں چھٹی کہاں ملے گی جہاد کے لیے؟ چھٹی کا مسئلہ بھی ہے نا، پھر واپس آ کے نوکری بھی کون رکھے گا؟